أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون ولو ترى إذ وقفوا على النار، اور آپ ان کو دیکھیں گے اذ وقفوا علی النار، جب انہیں دوزخ کے پاس کھڑا کیا جائے گا، آگ کے پاس انہیں کھڑا کیا جائے گا، فقالو کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، نورد ہمیں واپس کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم اپنے رب کی آیات نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو جائیں گے۔ یعنی آگ کے سامنے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کے سامنے ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ہم کیا کرتے رہے اور آج ہمیں کیا دن دیکھنا پڑا۔ تو آگ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہمیں واپس کر دیا جائے، ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جن چیزوں کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، ان کے سامنے آ جائیں گی۔ بل بدا لہم، بلکہ ان کے سامنے آ جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، ما یخفون من قبل، وہ چیزیں جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ مفسرین نے اس کے کئی ایک مفہوم بیان کیے ہیں، یعنی ان کے کفر اور تکذیب کی حقیقت ایک تو ان کے سامنے آ جائے گی کہ جو ہم جھٹلایا کرتے تھے نا، تو جس کی حقیقت کو ہمارے دل جانتے تھے لیکن ہم اپنے پیروکاروں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی، یعنی اسلام کی صداقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ان کے سامنے آ جائے گی جس کو وہ چھپاتے تھے دنیا میں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو وہ دلوں میں کفر چھپاتے تھے اور بظاہر اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ایسے منافقوں کے لیے بھی ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، چونکہ پیچھے انہوں نے یہ ایک التجا کی تھی کاش کہ ہمیں لوٹا دی جاتا دنیا میں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا نا، یعنی الٹی چلیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہی کہ ہیں جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، یہ کہا کرتے تھے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے بس۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، بس یہاں پہ جینا ہے، مرنے کے بعد ختم۔
وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ ان کو دیکھیں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، تو اللہ ان سے پوچھیں گے أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حقیقت نہیں جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اب دیکھ لو تم کہاں پہ کھڑے ہو، اب اس حقیقت کو تم نے دیکھ نہیں لیا؟ قالوا بلا وربنا، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، اے ہمارے پروردگار تیری قسم، کیوں نہیں، ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، تو پھر عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے سبب، جو تم کفر کرتے نا اس کے سبب تم عذاب کو چکھ لو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کر دی۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے ہائے افسوس، کس بات پہ، علی ما فرطنا، اس چیز پہ جو ہم نے کوتاہی کی اس بارے میں، یعنی قیامت کو ہم نے ہمیشہ اگنور کیے رکھا اور کبھی قیامت کے وقت کو ہم نے حقیقت نہیں سمجھا اور اس سے پہلو تہی اختیار کرتے رہے، ہائے افسوس۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، پس وہ اٹھا رہے ہوں گے اپنا بوجھ اپنی پشتوں پر، اپنی کمر پر اپنا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ اللہ خبردار، ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو وہ بوجھ لادیں گے، جو بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اپنا بوجھ بھی ان کے ذمہ ہوگا، اور جن کے لیے وہ گمراہی کا سبب بنے اور ہدایت لانے کے لیے جن کے سامنے یہ رکاوٹ بنے رہے، یہ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یہ بوجھ ان کے لیے کیا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔